رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، یہ باب ہے کہ جمع کرنا دو نمازوں کو سفر میں، دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا سفر کی حالت میں، یہ باب ہے اس بارے میں۔ حضرت حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن نافع عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل به السیر جمع بین المغرب والعشاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے اور اگر سفر میں جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مغرب اور عشاء جمع اس انداز سے ہوتی کہ دیکھنے میں جمع ہوتی، یعنی جمع سوری دیکھنے میں جمع ہوتی اور حقیقت میں جمع نہ ہوتی۔ جمع سوری کہتے ہیں، سوری یعنی دیکھنے میں، حقیقت تو یہ ہوتا ہے نا کہ عشاء کے وقت مغرب پڑھی جائے پھر عشاء پڑھی جائے، تو صورت میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب کو اینڈ پہ پڑھنا، آخری وقت میں پڑھنا، اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھنا۔ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دونوں نمازیں جمع کی گئی ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ آپ نے مقرر وقت پہ نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی دو نمازیں جمع نہیں کی سوائے آپ علیہ السلام نے مزدلفہ اور منی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہاں یہ دلال آ رہے ہیں، صحابہ بیان فرما رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی صحابی ہیں، چونکہ ان کے ساتھ قرآن کی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حساب سے احناف کا موقف یہ ہے، مگر دیگر محدثین جو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ یہی حدیث آگے کہ آپ علیہ السلام کو جلدی ہوتی سیر میں، تو آپ مغرب اور عشاء کو آپ علیہ السلام جمع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اذا عجل السیر فی السفر، آپ علیہ السلام کو سفر میں جلدی جانا ہوتا تو آپ مؤخر کرتے مغرب کو، یہاں تک کہ جمع فرماتے مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ مغرب کو اینڈ پہ لے جاتے اور وہ عشاء کو پہلے وقت میں۔ جی نوشین بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت یہ جو جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلی والی لیٹ ٹائم میں پڑھی جائے اور بعد والی جو ہے وہ شروعات والے ٹائم میں پڑھی جائے، اس طرح سے؟ جی جی۔ اچھا حضرت، یہ پھر جو شیعہ حضرات دلیل لیتے وہ بھی اسی حدیث کو لیتے ہیں؟ نہیں، ان کا تو نہیں نا، وہ صحیح بخاری کو مسلم کو نہیں مانتے، ان کی اپنی فقہ ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اصول کافی اور تہذیب الاحکام، ملاحظ الفقی، الاستحضار، ان کی 4 کتابیں ہیں یہ، وہ ہماری 6 ہیں، ان کی 4 ہیں، وہ اپنی فقہ انہوں نے الگ سے مرتب کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا حضرت، پھر اگر کوئی پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ تو فجمع لکھا ہوا ہے، آپ اس کا مطلب ایسے کیسے نکال سکتے ہیں کہ حضور پہلے آخری وقت میں وہ پڑھتے تھے، پہلے وقت میں بعد والی پڑھتے تھے، وہ جمع آگے ہونا؟ وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں دیگر، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو پہلے روایت ہے نا، یہ پہلی روایت جو ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، یہ جو ہم نے ابھی پہلی روایت پڑھی ہے نا، اس کے راوی کون ہے؟ یہ ہمارا باب شروع ہوا اور یہ پہلی روایت، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر۔ تو عبداللہ بن عمر کا بیٹا بیمار تھا، ان کو بتایا گیا، تو آپ سفر میں تھے تو آپ جلدی چلے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب ہو گئی، مغرب کا اینڈ، مغرب جب ٹائم ہوا نا تو آپ کے ساتھی نے کہا کہ الصلاۃ یعنی نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے فرمایا چلتے رہو۔ تو جب وہ اینڈ ہوا نا مغرب کا کہ شفق گم ہونے لگی اس کے قریب قریب، تو آپ اترے، تو آپ نے مغرب پڑھی اور تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ نے پھر عشاء پڑھی۔ تو خود جو راوی ہے وہ زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے، آپ نے 2 نمازیں جمع نہیں کی، آپ نے اس انداز سے جمع کی کہ پہلی کو اینڈ پہ لے آئے اور دوسری کو اول میں لے آئے،
یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ٹھیک ہے جی. تو راوی زیادہ بہتر جانتا ہے اس بارے کو، تو اس لیے اچھا اس میں چونکہ حدیثیں مختلف ہیں تو فقہا کی رائے بھی مختلف ہے. میں نے جیسے بتایا کہ احناف کہتے ہیں کہ آپ حقیقتاً جمع نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہ آپ مغرب چھوڑ دیں اور عشاء کے ٹائم آپ جو ہے وہ مغرب پڑھیں اور اس کے بعد عشاء پڑھیں، تو پھر قضا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا. پھر آپ قضا کس کو کہیں گے؟ ہاں یہ بھی بات ہے. قضا کیا ہوتی؟ جیسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما التفرید، سستی یہ ہے یا سمجھو کہ کاہلی یہ ہے یا گناہ یہ ہے کہ ایک وقت گزر جائے، جیسے ہم نے کل پڑھی تھی کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے اور اگلے وقت میں وہ اگلا وقت شروع ہو جائے. جی ٹھیک جی ہے، تو پھر قضا کس کو ہم کہیں گے؟ قضا تو یہ ہوگی نا، آپ نے وقت آپ کا ختم ہو گیا، مگر مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب عشاء کا ٹائم ہو گیا. بالکل صحیح ہے. اگر ٹھیک دونوں کو زور اور اثر کو ملا لیں، مغرب اور عشاء کو ملا لیں، تو پھر قضا تو پھر 4 ہے قضا. نمازوں کی تو ہاں نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ یا مغرب کے ٹائم عشاء پڑھ لیں آپ، تو اب عشاء کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، تو آپ کے لیے پہلے آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہمارے دلیل یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ علیہ السلام جب سفر فرماتے سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے تو آپ اخر الظہر، ظہر کو مؤخر کرتے الی وقت العصر، عصر کے وقت تک. ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی الی منا تک ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پہلے آپ مؤخر کرتے اس کو، پھر آپ جب اترتے پھر آپ جو ہے نا اچھا یہ دونوں ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اگر حضرت یہاں تو پھر الہ کا ورڈ ہے، تو مسئلہ تک کا آ گیا نا، تو اثر تک کا تو مطلب اثر ہو اثر گئی یعنی نا. اثر سے پہلے پہلے تک منا اس یہ سے ہاں اثر سے پہلے پہلے، یعنی کہ اثر سے پہلے پہلے ظہر پڑی گئی، اس کے بعد جو اثر پڑی گئی. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ 6 سے لے کے 10، تو 10 بھی اس میں آ گیا نا. جس تک ہے. ہاں تک تو 10 آ گیا نا. ہاں اس سے پہلے پہلے ہوگا نا، پھر یہ 10 تو اس میں شامل نہیں ہوگا نا. 10 حضرت کیوں نہیں شامل ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ جس کے مارکس سے 40 سے 50 تک ہیں وہ پاس ہیں، تو 50 والا بھی آ گیا نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ الہ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ میں اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے، رات تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزے کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں رات شامل نہیں ہے، اگر رات شامل ہوگی تو پھر رات تو پھر ساری رات چل جاتی ہے. تو رات آنے سے پہلے پہلے پیر سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مکمل کر دینا ہے روزے کو. ٹھیک ہے جی، اصول ہے علاقہ. تو یہ اثر سے پہلے تک اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مؤخر کرنا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ علیہ السلام جب سورج اپنا زائل ہو جاتا اس سے پہلے آپ سفر کرتے تو آپ ظہر پڑھتے، پھر آگے دوسری نمازوں کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ارادہ فرماتے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، تو ظہر کو مؤخر کرتے حتی یدخل وقت اول عصر کا پہلا وقت شروع ہو جاتا، پھر دونوں کو جمع فرما دیتے ہیں. اور کہ جو حدیث میں ہے پیچھے ہم نے پڑھا کہ مختلف اوقات ہیں نماز کے، جس میں آپ علیہ السلام نے ایک صحابی آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے نمازیں کس وقت میں پڑھنی؟ تو آپ نے فرمایا 2 دن ہمارے ساتھ رہو. تو آپ علیہ السلام نے اس کو 2 دن نمازیں پڑھائی. تو ایک دن آپ نے جیسے ہی سورج جو زوال سے تھوڑا سا ہٹا تو آپ نے جو ہے وہ ظہر پڑھائی. پھر آپ نے تقریباً جا کے 3 بجے آج کل کے لحاظ سے 3:30 آپ نے عصر پڑھائی. پھر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھائی. پھر عشاء پہلے وقت میں پڑھائی، اور فجر جو ہے وہ بھی پہلے وقت میں پڑھائی، اندھیرے میں پڑھائی. پھر اگلا دن آیا، آپ علیہ السلام نے ظہر کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جو عصر کا ٹائم تھا اس کے قریب قریب. پھر عصر کو اور زیادہ مؤخر کیا اور مغرب کو اسی ٹائم پڑھا. عشاء کو تہائی رات تک لے گئے، اور فجر کو جو ہے وہ آپ علیہ السلام تھوڑا سا لیٹ لے گئے، یعنی کہ اجالے میں. تو پھر آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ان 2 نمازوں کے 2 دن جو آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، انہی وقتوں کو یاد رکھ لے اور اس کے درمیان نمازیں پڑھا کر. ٹھیک ہے. اب یہ ساری تحقیق جو محدثین کریں گے کہ کس وقت کون سی نماز کا کیا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، اور کس وقت اس کو شروع کرنا ہے، یہ انہی پر ہوگا. بہرحال یہ یہاں ہے کہ جو پہلا وقت عصر کا جو شروع ہو جاتا
اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، یہ انس بن مالک کہتے ہیں۔ اور جو ہماری دلیل ہے، کیونکہ یہ اچھا دو دلیلیں ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے قطعی ثبوت، قطعی ثبوت، قطعی ہوتا ہے نا، قطعیون، قطعی ثبوت، اور ایک ہوتا ہے ظنی ثبوت۔ قطعی ثبوت اور ظنی ثبوت یہ آپ سمجھ لیں، قطعی یعنی محکم ثبوت، ظنی ثبوت اس میں یعنی کہ ظن ہے، گمان ہے۔ تو قطعی ثبوت جو ہوتا ہے نا وہ قرآن ہوتا ہے۔ قرآن میں جب آ گیا نا کہ نماز مقررہ وقت پر آپ پر فرض ہے تو وہ قطعی ثبوت ہے۔ اور ظنی ثبوت یہ حدیث ہے، حدیث کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے راوی سے اختلاف ہو گیا اور راوی کو کوئی چیز یاد نہ رہی ہو۔ تو قطعی ثبوت جو ہے وہ حکم کیا ہے کہ آپ نے نماز کو مقررہ وقت پر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظنی ثبوت ہے کہ دو نمازوں کو جمع کیا گیا۔ اچھا اس میں پھر دو رائے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کا تو میں نے عمل آپ کو بتا دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی دو نمازیں جمع نہیں کی۔ اب صحابہ کے اقوال میں کیا آ گیا، اختلاف آ گیا۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اختلاف کے ساتھ پھر ہم قرآن کو میچ کریں گے کہ کس کے ساتھ قرآن کا حکم میچ ہو رہا ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حکم میچ ہو رہا ہے، تو ہمارا پھر موقف اس کی طرف چلا گیا۔ باقیوں میں ہم کیا کریں گے، تعویل کریں گے، باقیوں کو برا بلا نہیں کہیں گے، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اس میں ہم تعویل کریں گے کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ پہلے کو پیچھے کیے گیا اور دوسرے کو آگے کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جی حضرت اسد تو صاحب، جی اسد صاحب۔ جی حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم باقی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ خبر واحد جو ہوگی اس کو ہم قرآن کے کسی حکم پہ فوقیت نہیں دیں گے، اور یہاں جی پہ جی بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ جی ہمارا ایک قسم کا عقیدہ بھی ظاہر ہے کہ ظاہر ہے اگر حدیث آ جائے اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت ہے تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں لیں گے۔ پھر یہ الزام خاص کر کے اہل حدیث حضرات کی طرف سے اور باقی کی طرف سے، غیر مقلدین اور جو ممکن حدیث ہے ان کی طرف سے بھی آتا ہے کہ جی یہ اپنے جو ہے نا حدیث کے اس حکم پہ اور قرآن کے حکم پہ اپنے امام کے قول کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد ہی ہے، یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں باقی بھی ان میں بھی یہی ہے کہ خبر واحد سے جو ہے قرآن کو فوقیت دی جائے گی۔ کوئی چاہے جتنی بھی حدیث آ جائے اگر ان پہ ایک بھی قرآن کی آیت ان سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس کو فوقیت دیں گے، خبر واحد کو نہیں دیں گے۔ ہاں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ امام کے قول کو فوقیت نہیں دے رہے بلکہ امام کی تحقیق پر ہم جا رہے ہیں کہ میرے علم میں اور آپ کے علم میں فرق ہے، اسی طرح میرے علم میں میرے استاد کے علم میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی تحقیق ہم سے زیادہ ہے، ان کا موقف ہم سے زیادہ ہے، تو ان کی تحقیق اور جو قرآن و حدیث کے موافق ہے ہم اس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا، تب جو انہوں نے یہ فرمایا ہے وہ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ روشنی میں فرمایا۔ اور حدیث صرف بخاری مسلم نہیں، اس وقت تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے تو اس وقت بخاری مسلم نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے۔ اب یہ جب ہم حدیث بیان کرتے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، بھائی حدیث ضعیف اب کے لحاظ سے ہے نا، یہ تو بعد میں ابو داؤد نے جب دیکھا کہ امام ابو داؤد نے کہ اس میں ایک راوی ضعیف ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے بعد کا راوی ہے نا، پہلے کا بات رہی، جب ان تک وہ بات پہنچی تو اس میں ذوق تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو دلائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے جو دلائل ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، ایک اصول طے کیا گیا ہے، اس اصول کے تحت وہ چلتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ایک حدیث کو دیکھا، پورے مجموعے احادیث کے مجموعے کو دیکھا، پھر قرآن پاک کے آیات کو دیکھا، احکام کو دیکھا، اس کے بعد اس حساب سے اصول بنایا کہ پہلے ہم قرآن پاک کا جو حکم ہے اسی پہ، مثلا ہمارا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن پاک سے اور حدیث سے جو مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ مطلق کو مقید نہیں کیا جائے گا، یہ آپ نے اصول پڑھا ہوگا، مطلق کو مقید نہیں کیا سکتا۔ مطلق یعنی ایک اوور آل ایک حکم ہے، بھئی اب کوئی بھی پڑھے پاکستان میں سے، اب پاکستان میں سے کوئی بھی پڑھے، اب وہ ہو سکتا ہے وہ پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ مطلق ہے۔ ہم اس کو مقید نہیں کر سکتے کہ ہاں صرف سندھ کا بندہ پڑھے، مطلق کو مقید نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن کا جو مطلق ہے نا، عموم ہے، عام ہے، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، نماز میں جو تمہیں میسر آئے تم پڑھو۔ اب یہ قرآن کا مطلق ہے، اب اس کو ہم یہ کہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ فرض ہے تو ہم نے مطلق کو مقید کر دیا، اب قرآن کے مطلق کو ہم مقید نہیں کر سکتے۔ اس طرح اور بہت ساری آپ کو جو ہے مثالیں ملیں گی۔ تو اب کیا
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو چاہو پڑھ لو، تو ہم نے کیا دیا؟ پھر رتبہ دیا، تو قرآن کا رتبہ فرض اور نبی علیہ السلام کا فرمان واجب، کہ آپ نے مطلقاً قرات کو آپ فرض قرار دے دیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ کوئی بھی قرات و فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے کیا کر دیں؟ واجب قرار دیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ایک واجب آپ کو چھوٹ کے پھر آپ کو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، اور یہ اصول پھر انہوں نے بنایا تاکہ دونوں کا حکم باقی رہے، دونوں کا جو رتبہ ہے وہ قائم اور برقرار رہے۔ اسی طرح وہ بہت سارے اور آپ نے اصول حدیث میں اور اصول فقہ میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اسد بھائی نے پڑھا ہوگا، نوشین بہن نے جو اصول فقہ اصول الشاسی پڑھی، اس میں اور بھی قانون بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن جیسے کہ اگر کوئی قتل کرے تو مطلق یہ ہے کہ اس میں آپ نے غلام آزاد کرنا ہے، پھر ایک ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، پہلے صرف غلام آزاد کرنا ہے، پھر مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، پہلے مطلق تھا مقید ہو گیا، تو یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے جی بھی۔ تو میں جی بات سمجھ گیا آپ کی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ قرآن کو فوقیت دی جائے گی حبر واحد پہ، پھر یہ الزام کس بنیاد پہ ہے کہ وہ جو امام ہے اس کے قول کو فوقیت دیتے ہیں؟ میں ایک بات عرض کروں اس پہ، جی جی یہ الزام اس بنیاد پہ ہے کہ حدیث سے جو فہم اہل حدیث حضرات حاصل کرتے ہیں ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کو فالو کر رہے ہو تم لوگ۔ ہاں، یہ اعتراض اس بنیاد پر ہے۔ تو اب جی جی یعنی ان کے نزدیک جو حدیث کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے مانیں، تو پھر جی ہم جی امام کی تقلید سے نکل جائیں گے، ہم باہر آ جائیں گے۔ حالانکہ ساری دنیا میں محقق یعنی ہر فیلڈ میں کسی نہ کسی بڑے آدمی کی تحقیق پر اعتبار ہوتا ہے۔ آپ خود یہاں اہل حدیث حضرات بھی دیکھ لیں کہ آپ لاہور میں جو اہل حدیثوں کے علماء ہیں، لوگ ان کی تقلید ہی کرتے ہیں نا، ان کی تحقیق پر اعتبار ہی کرتے ہیں نا۔ وہ ہاں صحیح جی غلط ہے ایک الگ بحث ہے، سعودی عرب میں بالکل دوسری بحث ہے۔ اب دیکھیں یہاں کے لوگ مسیار کو جائز قرار دیتے ہیں، وہاں والے ناجائز قرار دیتے ہیں، وہاں والے بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ایک جائز قرار دیتا ہے، 3 ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو اگر صرف قرآن و حدیث ہی کو پڑھ کے فالو کرنا ہی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ ہر کونے میں ایک نیا مفتی بیٹھا ہے، یہاں پہ ہر کونے میں ایک نیا امام ان کے یہاں بیٹھا۔ ہمارے یہاں تو وہی ایک ہی بات ہے کہ آپ سعودی عرب سے لیں، ترکی سے لیں یا پاکستان سے لیں، امام ابو حنیفہ کے فالوور جو ہیں وہ ایک ہی اصول و قواعد پہ ایک ہی بات بتائیں گے، چاہے 10 دفعہ سے پوچھیں ہم۔ چلے اس میں کچھ اور دلائل ہیں جو میں آپ کی گزار کروں۔ یہ 2 نمازوں کو جمع کرنے میں یہ علامہ غلام رسول سعیدی نے اس پر کافی کام کیا ہے، میری بھی اس پر کافی ویڈیوز ہیں، میں نے بھی اس پر، آپ لکھیں گے نا 2 نمازوں کو جمع کرنا، جی بہت ہمارے سارے یہاں تو ہمیں تو یہ روز ہی مسئلہ پڑتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ بڑا عام ہے سعودی عرب میں نا۔ ہاں، جی جی، اور تو حدیث ہے ہمارے نا یہاں اپنے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھے یا رسول اللہ، اللہ کو جی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مشہور حدیث ہے جو میں یہاں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں، کہ جی انہوں نے جی بالکل کلیئر کہا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے 2 وقت میں نمازوں کو جمع کیا ہے، ایک مزدلفہ میں اور ایک عرفات میں، باقی جی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نماز جمع کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں۔ تو دوسری روایت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ وقت پہ ٹھیک، نماز پڑھنا، وقت پر بالکل صحیح نماز بات۔ پڑھنا۔ اچھا پیچھے آپ حدیثیں پڑھ کے آئے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حاکم وقت جو ہے نماز کو مؤخر کریں گے، مستحب وقت سے مؤخر کریں گے، آپ نے وقت پہ نماز پڑھ لینی ہے، اور جب وہ پڑھیں تو اس کے ساتھ پھر نفل کے طور پہ آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ کتنی تاکید ہے! تو اگر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے تو پھر ٹینشن ہی کوئی نہیں، پھر بندہ بیٹھا رہے، اور یہ ہمارا موقف ہے۔ باقی جو دوسرے محدثین ہیں وہ ان احادیث کو سمجھتے ہوئے ان کا موقف یہ کہ ہم جمع کر سکتے ہیں، آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، پہلے ہم اپنا موقف سمجھ لیتے ہیں۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مراسلہ خط بھیجا، بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، عذر یعنی کہ نہ ہو۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے شفق غائب ہونے سے پہلے جو سواری سے اترے اور مغرب پڑھی، اور شفق غائب ہونے کے بعد یعنی عشاء کا ٹائم ہوا تو آپ نے اس میں عشاء پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں ظہر کو مؤخر
اور عصر کو مقدم کرتے اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم کرتے تھے، جو کہ ہمارا کیا ہے موقف ہے، اور بہت سارے اس میں آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ اچھا، وہ پھر انہی حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر نماز جمع کرنا ہو تو بھائی عصر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں، ہاں جی، یا ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں حدیث میں بار بار یہی آ رہا ہے کہ آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے، جی ہے نا۔ یہ حدیث، یہ ساری بخاری مسلم کی حدیث میں بھی یہی لفظ ہے کہ جی جو یاسر مجید آخر صاحب کچھ، ظہر، جی یاسر مجید صاحب آپ ہینڈ ریز کیا، جی جی یاسر صاحب۔ یہ ساتھ مقید کیا چیز ہوتی ہے کسی چیز کا؟ ہاں، مقید خاص کر دینا کہ میں نے جو ہے نا صرف فیصل آباد ہی میں جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، یہ مقید ہو گیا۔ اور میں مطلب میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، تو میں اگر اعلان کروں کہ میں نے صرف فیصل آباد کے لوگوں کو پڑھانا ہے تو یہ مقید ہو گیا، صرف فیصل آباد۔ اگر میں نے کہنا ہے کہ بھائی میں نے پورے پاکستان ہی ہے، جہاں سے بھی کوئی پڑھنا چاہے میں نے اس کو پڑھانا ہے، یہ مطلق ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ خاص چیز کو ایک قید، صحیح مقید ہو، میں قید ملانا، اس کی باؤنڈری بنا دینا کہ اس باؤنڈری تک میں نے رہنا ہے، میں نے صرف پاکستان میں رہنا ہے، یا پاکستان تک میرا یہ لیول ہوگا، اس کو کہتے ہیں مقید۔ جی نوشین بہن ٹھیک ہو گیا۔ حضرت یہ پہلے بات ہے شاید۔ آگے باب الجمع بین صف الحضر، پہلے تھا سفر میں، سفر کا موقع تھا، اب یہ کہ دو نمازیں حالت اقامت میں، حضر یعنی حالت اقامت میں جمع کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ظہر و عصر جمع کی، آپ علیہ السلام نے، اور مغرب اور عشاء جمع کی، آپ علیہ السلام نے، بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے، ٹھیک ہے۔ تو بغیر خوف کے دو جمع کرنا اور بغیر سفر کے اس پر حدیث ہے، لیکن یہ کسی محدث کا اس پر جو عمل نہیں، اس بات کی خوف، بغیر خوف کے جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک وہی یہ اصول ہے کہ جمع کرنے سے مراد یہ کہ جمع سوری ہے، یعنی کبھی آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، کوئی وجہ بن گئی ہے، تو آپ نے ظہر کو مؤخر کر دینا ہے، عصر کو پہلے وقت پہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں نزدیک یہ اس کا مفہوم ہے۔ اچھا، آگے بھی یہی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ظہر و عصر مدینے میں پڑھی، بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے، جمیعاً ملا کے پڑھی، آپ علیہ السلام وہی دونوں ایک ہی وقت میں پڑھی۔ اچھا، آگے پھر مزید آ رہی ہے حدیثیں اسی طرح آ رہی ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، 4 نمازیں یعنی ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء۔ فجر چونکہ کافی دور ہے اس لیے اس کا اتنا وہ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے بھی یہی ہے کہ بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے دو ظہر و عصر جمع ہوئی اور مغرب اور عشاء جمع ہوئی۔ اچھا، اگلی روایت میں بھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ثمانین جمیعاً 8 رکعتیں جمع، اور وسبعن جمیعاً اور 7 رکعتیں جمع، یعنی 8 رکعتیں کون سی ہوگی؟ ظہر اور عصر، 4 4 8 ہو گئی، اور 7 کون سی ہو گئی؟ مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے جی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ کل تو میں نے ابا شاہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے کہ اخر ظہر کو مؤخر کیا ہے، وہ اجل عصر، اور عصر کو پہلے پڑھا ہے۔ یہ یعنی یہ راوی خود بیان کر رہا ہے کہ بھائی میرا یہ جو میرے استاد جو کہہ رہے ہیں نا ابن عباس، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 8 رکعتیں جمع پڑھی ہیں اور 7 رکعتیں جمع پڑھی ہیں، 8 رکعتیں یعنی ظہر عصر، 7 رکعتیں یعنی مغرب اور عشاء۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ابا شاہ صاحب کو کہا کہ میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو یعنی معجل کیا ہے، پہلے لائے ہیں، جو ہمارا موقف ہے، اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو پہلے لائے ہیں۔ تو ابو شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ظاہر یہ راوی ہیں اور یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال یہی ہے کہ یہ جو جمع کا ہے نا کہ ظہر عصر جمع پڑھنا اور مغرب اور عشاء جمع پڑھنا، اس کا مقصد ہمارا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مؤخر کرنا ہے اور عصر کو کیا کرنا ہے؟ معجل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ایک واضح چیز ہو جاتی ہے۔ اگلی بھی اسی طرح 8 رکعتیں اور 7 رکعتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مختصر ہم نے اس کو پڑھا کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے۔
قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ ہے کہ وقت پر نماز جو ہے پڑھنی چاہیے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے مومنوں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو مقرر وقت تو یہی ہوگا کہ آپ نے ایک خاص وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ آپ علیہ السلام، اچھا آپ علیہ السلام نے دیکھیں نا 5 نمازوں کو پھر 5 نمازیں قرار دی گئے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ ظہر اور عصر پھر جب بغیر مجبوری کے پڑھنی ہے تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ 5 نمازوں کا وقت الگ رکھا گیا ہے۔ ظہر کا الگ رکھا گیا ہے، مغرب کا الگ رکھا گیا ہے، عشاء کا الگ رکھا گیا ہے، عصر کا الگ رکھا گیا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے پھر اور آسانی کھول دی، انہوں نے کہا 2 نمازیں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی موج کرو، آپ نے جو ہے نا 20 منٹ میں آپ نے 4 رکعتیں فارغ کر دیں، آپ 25 منٹ لگا لو، یعنی سمجھو کہ ظہر صرف فجر کو چھوڑ کے باقی جو 4 نمازیں ہیں نا اس کے لیے آپ کو صرف 25 منٹ چاہیے، آپ موج کریں۔ یعنی کہ آپ مغرب سے پہلے، ٹھیک ہے جی، 4 منٹ میں آپ ظہر پڑھ لیں اور 4 منٹ میں آپ جو ہے وہ عصر پڑھ لیں، اس کے بعد مغرب آ جائے 2 منٹ کا آپ وقفہ لے لیں، پھر آپ سمجھو گے 4 منٹ آپ لگا لیں جو ہے وہ مغرب میں، اور اس کے بعد پھر 4 منٹ لگا لیں عشاء میں، تو آپ نے 22 منٹ میں آپ نے جو ہے نا وہ 4 نمازیں پڑھ لی۔ موج کریں سارا دن، پھر کیسا رہے گا؟ تو ان حدیثوں کو پڑھ کے بغیر سمجھ کے کچھ لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ یا تو حضرت چاروں جائیں، یا تو چاروں چلی جائیں، ہاں یا تو پھر وہی دیکھیں نا آپ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے کہ بہترین نماز وہ ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے کہ ہر نماز وقت پر ہو، ٹھیک ہے جی، وقت پر نماز پڑھی جائے اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاسر مجید صاحب، استاد صاحب اگر کسی نے ایسا پڑھی ہو تو کیا پھر وہ دوبارہ نماز لوٹائے؟ ہمارے نزدیک تو لوٹائے گا کیونکہ اس نے نمازیں صحیح نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ چلے اگلا، یہ آپ کو مختصر ہم نے، ہاں جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ان کو بالکل ہاں اس کو لٹانی پڑیں گی نمازیں، ٹھیک ہو گیا، مائک میوٹ کر لیں۔ تو یہ مختصر گزارش کر دی، ٹھیک ہے نا، یہ کہ جمع کس طرح ہوتی ہے، جمع سوری اور جمع حقیقی۔ جمع سوری یعنی دیکھنے میں یہ لگے گا کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو معجل کیا ہے، یہ سوری صورت نظر ایسے آ گیا کہ 2 نمازوں کو آپ نے جمع کیا، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حقیقتاً میں ظہر کو اپنے وقت پر پڑھا ہے اور عصر کو اپنے وقت پہ پڑھا ہے۔ اگلا باب یہ کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے کس طرف بیٹھنا ہے، دائیں طرف بیٹھنا ہے کہ بائیں طرف بیٹھنا ہے، خاص طور پہ امام حضرات جو ہے اس کے لیے یہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی لا یجعلن احدکم للشیطان من نفس جزءا، تم میں سے کوئی شیطان کے لیے اپنی کوئی حصہ نہ بنا لے، ٹھیک ہے، لا یرا الا ان حق علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام بائیں طرف بیٹھا کرتے تھے، اکثر میں نے آپ کو دیکھا کہ سلام پھیر کے آپ نے بائیں طرف، ہمارے تو امام صاحب کہتے ہیں نا السلام علیکم السلام علیکم، تو پھر دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں نا، منہ کر کے دائیں طرف، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اکثر بائیں طرف بیٹھ جاتے تھے، یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ اچھا آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اکثر آپ علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہاں اختلاف ہوتا ہے، جب روایت میں اختلاف آ جائے پھر اب یہاں ہمیں ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے عبدالرفیق صاحب نے کہا نا کہ ہر علم میں ایکسپرٹ کو، اب دونوں حدیثیں آ گئی، دونوں ایک مطلب بڑے صحابی ہیں، حضرت انس نے 10 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے، عبداللہ بن مسعود نے وہ پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر آپ علیہ السلام بائیں طرف بیٹھ جاتے تھے، یعنی سلام پھیرانا امام صاحب نے، السلام علیکم السلام علیکم، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اکثر آپ نے اماموں کو دیکھا ہوگا، بلکہ 100% آپ نے دیکھا ہوگا، تو بائیں طرف کوئی نہیں بیٹھتا۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ عمل شروع کیا تھا کہ بائیں طرف بیٹھ جاتا تھا، اور میں نے لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہ بھی نمازیوں کو کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ اب یہ دونوں حدیثیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ایکسپرٹ ہے وہ اس کو تطبیق اس کی کرے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے اور کس طرح، ٹھیک ہے۔ انس بھی آگے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کرتے تھے،
دو تین حدیثیں اس میں آئی ہیں. تو یہ کہ دونوں کا مشاہدہ ہے. محدثین کہتے ہیں کہ دونوں کا اپنا اپنا مشاہدہ ہے. حضرت انس نے زیادہ مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام دائیں طرف بیٹھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے مشاہدہ یہ کیا کہ آپ علیہ السلام بائیں طرف بیٹھتے ہیں. لیکن دائیں طرف بیٹھنا زیادہ فضیلت والا ہے، دائیں طرف بیٹھنا. تو بائیں طرف بھی کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں تاکہ کوئی اس کو فرض نہ سمجھے کہ بھئی آپ نے دائیں طرف بیٹھنا ہے. تو آپ نے کبھی نماز پڑھائیں یا اس طرح کوئی چیز ہو، لیکن آپ نے امام کو نہیں کہنا بھائی امام صاحب بائیں طرف بیٹھ جاؤ، میں نے حدیث سنی ہے تو لہٰذا آپ نے بائیں طرف بیٹھنا ہے. نہیں، آپ نے نہیں کہنا. امام خود پڑھ رہا ہو، میں سے کوئی امام ہو تو کبھی کبھار عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بائیں طرف بیٹھ جائے اور پھر سلام دعا سے پہلے حدیث سنا دے کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھار بائیں طرف بھی بیٹھا کرتے تھے. صرف دائیں طرف بیٹھنا فرض واجب نہیں ہے. میں آج اس لیے ادھر بیٹھا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ ہو، اور میں نے حدیث پڑھی ہے مسلم میں. ٹھیک ہے، اور اس حدیث کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ حدیث ہے 707 نمبر، یہ مشک اپنا مکتبہ شاملہ میں. ٹھیک ہے جی. امام کا دائیں طرف بیٹھنا مستحب ہے، یہ آگے حدیث میں آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ یعنی پہلے تھا اوور آل کہ آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ خاص طور پہ امام کے لیے بھی یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ہم پسند کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد پھر دائیں طرف منہ پھیرتے تھے، تو پھر ہم چاہتے تھے کہ آپ کا دیدار اس طرح کر لیں کہ آپ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ چیز بھی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا باب بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو پھر آپ نے نفل نہیں پڑھنے. جب اقامت شروع ہو جائے، نماز شروع ہو جائے تو پھر آپ نے نفل نہیں شروع کرنے. اگر آپ نے نفل شروع کیے ہوئے تھے تو پھر آپ نے اس کو آپ نے توڑنا ہے. مثلا اگر ظہر کی اقامت شروع ہو گئی ہے اور آپ نے ظہر کی سنتیں آپ نے پڑھی، آپ کا ذہن نہیں گیا کہ پتہ نہیں ٹائم کی طرف آپ کی توجہ نہیں کی، اور آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی شروع کر دی، تو ادھر سے جو ہے وہ اقامت شروع ہو گئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں ہیں کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں. اگر آپ پہلی رکعت میں تو فوراً جلدی کر کے 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لیں. اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں. اگر دوسری میں ہے تو پھر تو آسانی ہو گئی، 2 پڑھ کے آپ نے یعنی اتحیات بیٹھ کے دوسری میں سلام پھیر دیں. اگر تیسری میں ہے تو پھر آپ جلدی جلدی کر کے جہاں 3-4 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، 1 مرتبہ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ سلام پھیر کے تو نماز میں شامل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب مسئلہ چلتا ہے آگے، وہ ہے فجر کی نماز کا، کہ فجر کی نماز میں وہ حدیثیں آئیں گی کہ اب وہ اقامت ہو گئی، وہ کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، تو اس بارے میں پھر احادیث ہے وہ پھر انشاءاللہ آگے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، فلا صلاۃ، پھر نماز نہیں ہے، الا المکتوبۃ، مگر فرض نماز. جب اقامت کہی جائے نا تو پھر آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی، صرف آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ فرض پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یہی حدیث ہے، آگے بھی اسی طرح حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. مالک بن بحیرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک آدمی سے گزرے جب صبح کی اقامت ہو چکی تھی، تو آپ نے اسے کوئی بات کی، لیکن ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا اسے. جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے اس کو گھیر لیا، ہم نے کہا بھی نبی علیہ السلام نے تمہیں کیا کہا جس بندے سے آپ علیہ السلام کے. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ کیا فجر کی اب 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ یعنی تم نے پہلے سنتیں پڑھی، نماز کھڑی ہو گئی تھی اور تم نے سنتیں پڑھی، اور پھر آپ نے آ کے تو فجر کی 4 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو آپ جو 4 پڑھ رہی ہیں. اچھا، اگلی حدیث میں اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو ہے مؤذن اقامت کہہ رہا ہے اور جناب علی جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سنت ہے. فرمایا آتصلی صبح اربعا، کہ اب نماز کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں. چلا آگے پھر اور مزید اس میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے اچھا داخل رجل المسجد و رسول اللہ فی صلاۃ الغداۃ، آدمی ایک مسجد میں داخل ہوا، آپ علیہ السلام صبح کی نماز میں تھے. فصلی رکعتین فی جانب المسجد، تو انہوں نے مسجد کے کونے میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نماز میں شامل ہو گیا. جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، فرمایا اے فلانے بأی الصلاۃ اعتدت، تم نے ان نمازوں میں سے کس نماز کو
جو اکیلے پڑھی ہے اور جو ہمارے ساتھ پڑھی، کس کو فرض سمجھا ہے؟ کون سی نماز کو گنا ہے کہ کون سی نماز ہے تمہاری؟ ہمارے ساتھ پڑھنے والی وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں یا جو اکیلے پڑھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یعنی کہ تعلیم دی ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو آپ نے نماز میں شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ احناف کا آتا ہے، جو حنفی جو مسلک میں یہ ہوتا ہے کہ باقی نمازوں میں کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میں نے آپ کو ظہر کی مثال دی۔ ہاں، حنفی مساجد میں یا حنفی مسئلہ جو مسالے کی جو علماء وہ یہ بتاتے ہیں کہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آگے پڑھیں گے آج یا کل ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے، کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا وہ فجر کی سنت ہے، دنیا و مافیہ سے پسند ہے، بہت زیادہ آپ علیہ السلام کو اس چیز کا کہ پسند، دنیا و مافیہ سے پسند ہے آپ کو 2 رکعت فجر کی۔ تو اس لیے فقہ احناف کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اگر آپ کو نماز کھڑی ہو گئی ہے، اگر آپ کونے میں ہیں مسجد کے جہاں آپ کو قرات کی آواز نہیں آ رہی، یا آپ گھر میں آپ کو پتہ چلا کہ نماز کھڑی ہو گئی، آپ لیٹ ہو گئے، تو جلدی جلدی آپ نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں اور پھر آپ نماز میں شامل ہو جانا ہے۔ اور یہ ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود، انہوں نے ایسا کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ وہ آئے اور دیکھا انہوں نے کہ نماز کھڑی ہوئی تو آپ نے سنتیں پڑھی اور اس کے بعد نماز میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن عباس، وہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح نماز کھڑی تھی تو وہ آئے اور انہوں نے نماز جو ہے وہ کونے میں شروع کی۔ تو ان 2 صحابہ کے اس عمل کی طرف پھر اور احادیث کی طرف دیکھتے ہوئے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسجد بڑی ہے اور کونے میں آپ کو مسجد میں ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ 2 سنتیں پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سنتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے 2 سنتیں پڑھ کے پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرا اختلاف ہے ان چیز سے، اور میرے خیال میں اوروں کا بھی ہوگا، آپ شامل ہو جائیں، آپ کونے میں نہ پڑھیں، کیونکہ جو احتیاط لکھی گئی ہے نا کہ مسجد میں کونے میں پڑھیں اور وہاں آپ کو جو قرات کی آواز نہ آئے، یہ کوئی بہت بڑی مسجد ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر بڑی مسجد ہوگی تو اسپیکر لگے ہوں گے، آج کل کے لحاظ میں آپ کونے میں نہیں پڑھ سکتے، اگر امام قرات کر رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ کونے میں اپنا لگے ہوئے ہو، اب آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے، میرا موقف ہے کہ اقامت شروع ہو گئی ہے تو آپ نے نماز میں شامل ہو جانا ہے، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ فجر ہو، مطلب باقی نمازوں میں مسئلہ نہیں ہوتا، فجر کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس وقت جب ہوتا تھا نا، بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا، جب دیکھتے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، ساتھ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جو ہے وہ گھر ہوتا تھا، وہ چلے جاتے تھے، وہاں سنتیں پڑھ کے آ جاتے تھے۔ اس وقت کا معاملہ اور تھا، اب تو دیکھیں اب تب آواز آ جاتی ہے قرآن پاک کی، تو آپ جماعت کو چھوڑ کے، امام کے قرآن کو چھوڑ کے آپ کونے میں اپنا لگے ہوئے ہیں، تو یہ میرے نزدیک معیوب ہے، مناسب نہیں۔ اور حدیث میں بھی نبی علیہ السلام دیکھیں نا، ادھر صحابہ کا عمل ہے، ادھر حضور کا عمل ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے کس کو تم نے گننا ہے، ان 2 کو اکیلے کو پڑھنے کو گننا ہے یا جو ہمارے ساتھ پڑھنے گننا ہے؟ تو آپ نے اسی بات پہ ابھارا ہے کہ اقامت کہی جائے تو آپ نے نماز میں شامل ہو جانا ہے، میرا تو یہ موقف ہے۔ جی اب آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں۔ جی عبد الرفیق صاحب۔ جی یہ صحیح بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے کہ اب ایسی مساجدیں نہیں ہیں کہ جس میں امام کی آواز نہ ہو، جو جی پہلی جماعت ہوتی ہے تو جی جی اس کی آواز تو ہر جگہ ہوتی ہے، وہ تو ہر ظاہر جگہ ہے ہوتی بڑا مشکل ہے۔ ہوتا جی ہے، وہ جی حرم کے اندر ہاں، تو یہ بالکل تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ ناممکن، ہاں، تو آپ اس طرح نہ کریں، اب وہ مسئلہ اس کو چھوڑ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، جلدی سے وہ امام کی آواز آتی ہے نا، تو وہ پھر بندہ جو پڑھنے والا ہے وہ جلدی جلدی بھی پڑھتا ہے کہ میں کہیں فرض چھوٹ نہ جائے، ہاں ہاں، اب چھوڑ نہ جائے، وہ پھر وہ مزہ بھی نہیں آخر میں رہتا، ہوتا ہے، اس ہاں کو وہ بھی آخر میں رہ جاتا ہے مزہ، نماز میں بھی مزہ بھی کرکرا ہو گیا، کوئی ادھر کونے میں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ اب سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فجر کے فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فجر پڑھ لی نا آپ نے، اس کے بعد نماز نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اس کے بعد سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ سنتیں اگر فجر آپ کی قضا ہو گئی ہے نا، تو ظہر سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو سنتیں جیسے کل ہم نے حدیث پڑھی ہے، تو پہلے آپ سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ فجر کی 2 فرض پڑھیں گے،
تو یہ تو ہو گیا سنتوں کا. اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی تحقیق یہ ہے کہ بھائی سنتوں کی قضا نہیں ہے. لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا سورج نکلنے کے بعد آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فجر کے فرض کے بعد بھی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. تو ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فجر کے فرض پڑھے اور آپ علیہ السلام فجر پڑھ کے جب نکل لگے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ سنتیں رہ گئی تھی. تو آپ خاموش ہو گئے. تو اس خاموشی سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ دیکھیں نا, جب آپ نے ایک بات کو علی الاعلان بتا دیا ہے تو آپ بار بار تو نہیں بتاتے ہوتے. جب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی رات کو 9:45 بجے کلاس ہوگی, بس آپ نے ایک مرتبہ اگر آپ کو ایک اللہ نے رتبہ دیا بس آپ نے کہہ دیا. اب اگر کوئی بندہ لیٹ آ جاتا ہے آپ اس کو بار بار ہر ایک کو نہیں کہیں گے احتشام یار تم جو ہے وہ 9:45 بجے کیوں نہیں آئے, اسد علی 9:45 بجے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے نا, آپ کا ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں ہے, اب دیکھا صحابی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ خاموش رہے. آپ نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھ رہے, انہوں نے کہا جی ہم سنت رہ گئی. اب آپ بار بار اس چیز کو میرے خیال میں ریپیٹ کرنا, تو پھر آپ نے ہمارا موقف یہ ہے کہ اسی حدیث پر عمل ہے جس میں حضور نے حکم دے دیا کہ فجر کے فرائض کے بعد نماز نہیں ہے, تو اسی پر عمل کرنا چاہیے. ہاں ان کی دلیل خاموشی والی ہے. ہم خاموشی کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ علیہ السلام جب حکم دے دیا اس کے بعد عمل ہو گیا. اب آپ بار بار اس کو ریپیٹ, میرے خیال میں شاید یہ مناسب نہ تھا, اس طرح کوئی چیز تھی جس وجہ سے یہ ہوا. جی ارسلان صاحب. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ نے خاموشی اختیار کی تو یقیناً یہ مطلب گناہ بھی نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ گناہ کے کام پہ تو نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہوں گے. تو اسی سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈال دیں کہ ہم احناف کے نزدیک یا مطلب جو میں نے سنا کہ یہ ایک مکروہ تحریمی فعل ہے, یعنی گناہ کا کام ہے. تو ہاں اس میں جو ہے نا وہ فقہا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر عوام پڑھ رہی ہے نا ان کو پڑھنے دو. پھر اگر عام لوگ پڑھ رہے ہیں نا, ایسا پانی پلانا, اگر عوام پڑھ رہی اس کو پڑھنے دو. چلو پڑھ تو رہی ہے نا بیچارے, کچھ ایسے آپ روکیں گے تو اور شاید وہ کہیں گے نماز کا ٹائم ختم ہو گیا, رہنے دو. تو ان کو یعنی سختی نہیں کی گئی, شدت نہ مسئلہ کی جائے. ہاں جی. جی عبدالرفیق صاحب. بس جی نوشین بہن. جی حضرت, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا موقف رکھتے ہیں کہ سنت پڑھ سکتے ہیں ہم فجر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے, سنت جب قضا؟ وہ کہتے ہیں جب سنت قضا ہو, جب سنت چھوٹ گئی سنت کی قضا نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. ہاں سنت آپ نے اب سنت پہلے پڑھنی تھی نا. ایک تو ہے ظہر کی نماز, اس میں تو اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی اور نماز فرض شروع ہو گیا ہے تو فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھیں, اس کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں پہلی والے. وہ اور معاملہ, کیونکہ وہاں پہلے بھی آپ نماز ایسا کر سکتے ہیں. ظہر کی نماز میں ایسا کر سکتے ہیں. نہیں اگر ہم فیمیلز ہیں جیسے گھر میں ہیں تو ہم ایسا کیوں کریں؟ نہیں آپ کے لیے نہیں, یہ فرض کے لیے, جماعت کے لیے آپشن ہے. جو جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ ظہر کی, تو اب 4 سنتیں رہ گئی پہلی. اب آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھیں, اس کے بعد 4 سنتیں جو آپ کی رہ گئی تھیں وہ آپ پڑھ لیں. یہ ظہر کے لیے, لیکن فجر کے لیے نہیں, کیونکہ فجر کی جو ہے نا وہ بعد میں منع کیا گیا کہ آپ نے فجر کے فرض کے بعد نہیں پڑھنی ہے. اچھا حضرت, جو جمعہ کا دن ہوتا ہے, جو آپ مرد حضرات ہوتے ہیں جمعہ والے دن 2 فرض پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, اور پھر جو پہلے والی سنت ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے نا جیسے ہم ظہر کی روز پڑھتے ہیں, 4 فرض اور بعد میں 2 سنت, 4 سنت اور بعد میں 2 سنت. پہلے 4 سنتیں پھر 2 فرض ہو گئے, پھر 4 سنتیں پھر 2 سنتیں.
اچھا یہ صرف ہاں مردوں کے لیے ایسے، پھر اس میں مطلب جمعہ والے دن 2-4 سنتیں پڑھتے ہیں آپ، 8 ہو ہاں گئی، جی 8 ہو گئی جی جی اور بعد میں پھر 2 سنت، پھر 2 دوسری. جی جی اچھا ٹھیک. جی یاسر صاحب. استاد صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فجر کے بعد سنتوں کی قضا نہیں ہے؟ جی جی نہیں ہے ان کی قضا. اب اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. جب مسجد میں داخل ہوں گے آپ نے پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ حدیث ہے. اور اسی طرح جب نکلنا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ حدیث ہے. جی گیلانی صاحب. جی السلام علیکم اللہ سر. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ فجر سنتے ہیں جو رہ گئی ہیں نہ پڑھیں، قدوری میں بھی ہے لکھا ہوا بڑا ہوا ہے. لیکن بعض علماء سے یہ بھی کہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا نا جو زور کیا جماعت سے حمل ہوئے ہیں 4 جو رہ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں بعض وہ بھی نہ پڑھیں، جو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، یعنی اپنے مقام کا ان کا ختم ہو گیا، فرض ادا کر لیے. بعض کہتے ہیں اس کو بھی وہ مرضی پڑھنا چاہے نہ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی بات کہتے ہیں. ظہر کی بات کر رہے ہیں. جی جی نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سنت موقعہ ہے، بہتر. جو فجر کی اس میں امام محمد کا قول ہے کہ آپ بعد میں اس کو یعنی کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا طلوع آفتاب کا جو ٹائم ہے نا ہمارے نزدیک، جو اہل سنت کے نزدیک 20 منٹ کا ہے. جو دیوبند حضرات ہیں اس میں میرے خیال میں 10 منٹ کا ہے. وہ 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھنا. اور ہم جو ہے اہل سنت والے وہ 20، ہمارے احتیاط زیادہ ہے. فی الحال وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اچھا اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ باب ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد کی تعظیم کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. مسجد اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. ٹھیک ہے جی. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو. ٹھیک ہے. اب یہ جو حکم ہے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ استحبابی حکم ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں جب آپ جائیں تو آپ 2 رکعتیں پہلے نفل پڑھ لیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سندھی کیلنڈر جو ہے نا سندھ والے، تو وہ ان کی جو ظہر کی نماز ہے نا اس میں پہلے 2 رکعتیں ہیں، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل ہیں. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی اسی طرح ہے، پہلے 2 رکعتیں، پھر 4 سنتیں، پھر 4 فرض ہے، پھر 2 سنت ہے، پھر 2 نفل ہے، 3 طرح پھر 2 نفل ہے. جو پنجابی کیلنڈر ہے اس میں 2 رکعتیں نہیں ہیں، ظہر میں بھی نہیں ہے اور یا اردو میں بھی نہیں ہے. جنوشین پہ آپ حیدرآباد ہوگا نا آپ کے پاس وہاں؟ جی بالکل حضرت، یہ ایسے ہی ہے، ہم نے بچپن سے ایسے ہی پڑھا ہے. 2 رکعت نفل پہلے پڑھتے ہیں ظہر میں، اور عشاء میں بھی اس طرح، پھر 4 سنت پڑھتے وہ ہیں. علماء نے اس میں اس لیے ڈالے ہوئے ہیں کہ تاکہ آپ جی جاتے ہوئے آپ یہ 2 نفل پڑھ لیں کہ ایک لحاظ سے یہ کیا ہو جائیں گے، یہ آپ کے لیے تحیۃ المسجد ہو جائے گی. اور یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اس حدیث کی بنا پر اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے تو آپ نے 2 رکعتیں لازمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو یہ حکم ہے نا کہ صحابی کو حضور نے فرمایا کہ جا کے بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا امر کا حکم، باب پڑھا ہوگا، امر کا باب. جو امر کا باب ہے اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جو حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے تحدید کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی ایک ڈرانے کے لیے آتا ہے، اور ایک فرض حکم کے لیے آتا ہے، اور مستحب کے لیے آتا ہے. یعنی کوئی کام کرنا، جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ کہف میں جس کی مرضی ہے چاہے وہ کفر کرے، جس کی مرضی چاہے وہ ایمان لے آئے. اب یہ حکم ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ جس کی مرضی چاہے وہ کفر کر لیں، یہ ڈرانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ حکم کس کے لیے؟ استحبابی حکم. جیسے قرآن پاک میں کلو وشربو، کھاؤ پیو. اب یہ مستحب عمل ہے کہ کھاؤ پیو، یہ نہیں کہ فرض نہیں کہ بس
खाते रहो और पीते रहो, ठीक है। तो ये कौन फिर डिसाइड करेगा? ये अहले फन डिसाइड करेंगे कि ये जो हुक्म है ये वाजिब है या मुस्तहब है या फ़र्ज के लिए है, दूसरे कराइन दे के। तो हमारे नज़दीक तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वुज़ू ये जो नफली नमाजें हैं, ठीक है ना, ये लाजमी नहीं है। तो ये इस हदीस का जिक्र है। आगे भी हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी सलाम पर मेरा कर्ज था, तो मैं लेने आया तो आप सलाम ने मुझे कर्ज भी अदा किया और मजीद मुझे दिया, और फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो आप फरमाते सल्ली रकातैन, 2 रकातें पढ़ ले भाई। ये जो हुक्म है ना 2 रकातें पढ़ ले, तो ये इस्तेहबाबी हुक्म है, यानी मुस्तहब हुक्म है। अगला बाब ये है कि जब कोई मुसाफिर सफ़र करके वापस आए तो उसे चाहिए कि पहले मस्जिद में जाए, घर में जाने से पहले मस्जिद में जाए और वहाँ 2 रकातें पढ़े, ठीक है जी, उसके बाद घर आए। आप अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे। और अगर कोई इलाके का सरदार है, बड़ा है, उसे भी इसी तरह करना चाहिए कि पहले मस्जिद में जाए, वहाँ नमाज पढ़े, लोगों से मिले और उसके बाद क्या है वो घर आए, ठीक है। इस पर हदीसें हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे से एक ऊँट लिया, ठीक है। तो जब मैं मदीने आया तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि तुम जाओ मस्जिद में और 2 रकातें नमाज पढ़ो, ठीक है। जाबिर कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक गज़वे में जो है वो निकला, तो मेरा जो ऊँट था ना वो सुस्त बहुत था, ठीक है जी, यानी इतना चलता नहीं था। तो आप अलैहिस्सलाम पीछे से तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने पाँव लगाया तो बहुत तेज चलने लगा, ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये मैं पूरी यहाँ से एक बुखारी की हदीस भी सुना रहा हूँ इसी वाक़े में। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब उसको पाँव लगाया ना, ऊँट पे सवार होते हैं ना तो पाँव को एड़ बोलते हैं, एड़ लगाई ना, पाँव लगाया ना मेरे ऊँट को, तो वो जनाब बहुत तेज हो गया, जैसे उसको रेस मिल गई। मैं उसकी बागें जो है ना वो उसकी जो उसको समझो कि रोक रहा हूँ, लेकिन वो ऊँट जो है वो आगे जा रहा है। तो इसी अंदाज में जिस तरह 2 घोड़ेसवार होते हैं ना, घोड़े को रोकते हुए आपस में बातें करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई जाबिर सुनाओ क्या हाल है, कोई शादी वादी भी कर ली कि नहीं? मैंने कहा या रसूलल्लाह मैंने शादी कर ली है। फरमाया कुमारी है कि बेवा है? तो मैंने कहा बेवा से शादी की है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप कुमारी से शादी करते हो ज़रा अच्छा था, आपस में हम उम्र होते, खेलते कूदते सारा कुछ। अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, तो अगर मैं उस उम्र की ले आता ना तो फिर वो उनकी तरबियत का मसला, तो ये बड़ी है ज़रा उनकी तरबियत करेगी, उनको सारा कुछ करेगी, तो इस हिसाब से मैंने ये कुर्बानी दी है। तो अच्छी बात है, बड़ी जो है ना हज़रत जाबिर। तो हुजूर ने फरमाया कि ऊँट बेचोगे? मैंने कहा अर्ज़ किया रसूलल्लाह ऊँट आपका ही है। फरमाया बेचो। तो वो 40 दिरहम का मैंने बेच दिया नबी अलैहिस्सलाम को। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते ठीक है, तुम मदीने जब आओगे ना हम आपको 40 दिरहम देंगे। तो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम चले गए, मैं भी, तो सफ़र काफ़ी था। तो एक दिन बाद मैं पहुंचा नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में, तो मैं भी मस्जिद में पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ो फिर आ जाओ। तो इतनी देर में आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि पैसे ले आओ, वो अपने दिरहम ले आओ। तो हज़रत अबू हुरैरा दिरहम ले आए, 40 दिरहम ले आए, और मैं नमाज पढ़ के आया तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे 40 दिरहम दिए। फरमाया ऊँट दे दो। ऊँट अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और मैंने 40 दिरहम लिया और मैं चल पड़ा। जब मैं कोने में पहुंचा, बिल्कुल यानी ओट होने लगी थी कि मैं दूसरी गली में दाखिल होने वाला ही था, तो आवाज़ आई। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया ऊँट भी ले जाओ, 40 दिरहम भी तुम्हारे और ये ऊँट भी ले जाओ। ये आप अलैहिस्सलाम की शफकत थी, मोहब्बत थी। दूसरा ये था कि आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसकी बहनें हैं, इसको ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी वाक़यात आपने पढ़ने को आपको मिलेंगे। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। इनके वालिद थे ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे। ग़ालिबन उसकी 7 बहनें थीं, 1 भाई थे। इन पर फिर काफ़ी कर्ज़ आ गया, नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गया, रसूलल्लाह मुझ पर कर्ज़ बहुत है, तो कर्ज़ जो है ना वो मुझे तंग बहुत कर रहे हैं। तो अब मेरे यहाँ खजूरें हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं सबका उससे कर्ज़ अदा करूँ, लिहाजा अगर आप आएँ कोई सिफारिश वगैरह कर लें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खजूरों की ढेरी बना दो, अच्छी खजूरें एक साइड पे, दूसरी एक साइड पे, तो किस्में होती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम गए, हज़रत अबू बकर उमर साथ थे। आप अलैहिस्सलाम एक ढेरी पे बैठ गए, फरमाया जितने भी कर्ज खां हैं सबको बुलाओ। कहते मैंने सबको बताया कि आओ,
नबी अलैहिस्सलाम उनको जो जिसका जितना था वो आप अलैहिस्सलाम उसको देते गए, यहाँ तक कि सारे जितना मेरे ऊपर कर्ज था वो उतर गया। पहले तो मैं सोच रहा था कि मेरा कर्ज ही उतर जाए, मेरे लिए कुछ ना ही बचे, कोई मसला नहीं, मेरा कर्ज उतर जाए। कहते वो कर्ज उतर गया और उतनी ही खजूरें पड़ी हुई थी। और फिर मैं शाम को गया नबी अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, तो हज़रत अबू बकर उमर मिले, तो मुस्कुराने लगे कि हमें पता तो क्यों आया, इसलिए आया, शुक्रिया अदा करने के लिए आया। हमें पता था, जब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पहुंचे थे तो हमने कहा कि इसका कर्ज भी उतर जाएगा और इसकी खजूर में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये इस तरह के वाक़े, ये बुखारी में वाक़े जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये सारा किया कि आप अलैहिस्सलाम वहाँ पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया 2 रकातें पढ़ो। फिर मैं नमाज मस्जिद में गया, मैं 2 रकातें पढ़ी, फिर मैं वापस आ गया। तो ये जो है मस्जिद में दाखिल होने के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है चाश्त की नमाज का बाब। तो इसे पता चला कि इस्लाम में मस्जिद की कितनी अहमियत है और इससे प्यार करना बड़ी अच्छी बात है। मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है। वो एक बयान में कहने लगे कि भाई मस्जिद की खिदमत क्या करो, चाहे वो इमाम हो, जिसका खतीब हो, या अगर आपका मतलब वहाँ आना जाना है तो आप खूब मस्जिद की खिदमत किया करें, वहाँ से आपको इंशाल्लाह तरक्की भी मिलेगी, बरकतें भी होंगी। तो खुद अपना वाक़या बयान करने लगे कि कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने उस वक्त धोती पहनी हुई थी और मस्जिद की सफाई कर रहा था, और जो है मस्जिद का जो वज़ू खाना है वो उसको मैं धो रहा था, साफ कर रहा था। तो वो लोग आके मौलाना खादिम हुसैन से मिलना है। मैंने कहा अच्छा ठहरो जी। तो इतनी देर में मैंने उनको बिठाया हुजरे में, और फिर मैं गया और लिबास चेंज करके आया। वो हैरान हो गए कि भाई आप तो मजदूर लग रहे थे और इस अंदाज से आप मस्जिद की खिदमत कर रहे थे और मस्जिद की सफाई में लगे हुए थे। तो ये बड़े बड़े जितने लोग हैं उन्होंने मस्जिदों से बड़ा मोहब्बत किया है और मस्जिदों को बड़ा साफ रखा है। मतलब वो अपनी समझते थे। इसलिए जब हम मस्जिदों में हों, इमाम हैं या खतीब हैं या वैसे ही अब आना जाना है, तो मस्जिद का खूब ख्याल रखें। ठीक है, तो ये अगला बाब है हमारे कि चाश्त की नमाज, उसकी रकातें कितनी हैं? 8 रकातें हैं, 4 रकातें हैं, 6 रकातें हैं, जो भी है। और इस चाश्त नमाज पढ़ने की जो है वो तरगीब। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शागिर्द अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम चाश्त की नमाज पढ़ते थे? फरमाया नहीं, हाँ सफ़र से आते थे तो पढ़ते थे। अच्छा, एक होती है चाश्त की और एक होती है इशराक की, पता है ना आपको? तो इशराक तो होती है फौरन सूरज निकलने के बाद, और चाश्त थोड़ा सा लेट होती है, 8:30-8 बजे तक होती है चाश्त। ठीक है ना, 3 घंटे तकरीबन उसका टाइम होता है सूरज निकलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ हज़रत आयशा फरमाती नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी। आगे आप फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। आप अलैहिस्सलाम जो है वो चाश्त की नमाज पढ़ते थे। अगली रिवायत में यही है कि आप अलैहिस्सलाम 4 रकातें पढ़ते थे और मजीद भी जितना चाहे आप पढ़ लेते थे। ठीक है, तो ये कि आपने कभी नहीं देखा होगा इसलिए आपने फरमाया। बहरहाल 4 रकातें आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी हैं। और आगे हज़रत उम्मे हानी कहती हैं कि मैं आप अलैहिस्सलाम के पास गई फतेह मक्का के दिन, तो आप अलैहिस्सलाम ने 8 रकातें पढ़ी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 हैं और 4 जो है वो दरमियानी हैं और 2 रकातें क्या हैं, ये कम से कम है और इसकी बड़ी फजीलत है। ठीक है जी, हज़रत उम्मे हानी कहती है कि आपने मुख्तसर ये 8 रकातें पढ़ी। ये तमाम अहादीस का मैंने आपको जो वो खुलासा बता दिया। अच्छा, इसमें एक और है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि औसानी खलीली, कि मेरे दोस्त ने यानी नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत की है कि हर महीने में 3 रोज़े रखने हैं और 2 रकात चाश्त की पढ़नी है और सोने से पहले वितर पढ़ना है। क्योंकि वितर असल में वो आखिरी वक्त में पढ़ा जाता है, यानी अगर सो के उठने का आपको यकीन है तो उस वक्त अगर वितर पढ़ेंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है। अगर सोने से पहले पढ़ लें, आप मसरूफ़ हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वितर अगर आप नबी अलैहिस्सलाम आगे हम पढ़ेंगे कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो रात को 8 रकात तहज्जुद पढ़ के फिर 3 रकात वितर पढ़ते थे। ठीक है, उसका सवाब ये होता है कि वो 11 की 11 वितर के जुमरे में आ जाती हैं। जो तहज्जुद है ना, उसका सवाब बढ़ जाता है। तहज्जुद मुस्तहब है और वितर वाजिब है, तो मुस्तहब से आगे बढ़ के वाजिब तक काम चला जाता है, सवाब बढ़ जाता है। ठीक है जी,
تو یہ بہتر تو یہ ہے اس کے لیے جو اٹھ سکے صبح، ٹھیک ہے، وہ وطر پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کچھ لالچ کی تھی 4 دن کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد کے ساتھ وطر پڑھنی، بعض اوقات تہجد رہ جاتی تھی، وطر بھی رہ جاتے تھے، اس لیے پھر کوشش کی بھائی عشاء کے بعد ساتھ وطر پڑھ لو، تو صبح تہجد ملی تو پڑھیں گے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ زیادہ کے چکر میں نا پھر بعض اوقات یہ بھی چلا۔ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ام ہانی تھی یہ حضرت علی کی سگی بہن تھی؟ ہاں سگی بہن تھی ام ہانی حضرت، وہ لفظ آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس اس لیے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے 2 رشتہ یعنی کہ جو اپنے شوہر کے بھائی تھے نا 2، ان کو آپ نے امان دی تھی، ام ہانی نے ان کو امان دی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ قلت یا رسول اللہ ابن زام ابن امی، ٹھیک ہے نا، میرے ماں کے بیٹے ابنو، ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ فاختہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرے ماں کے بیٹے نے یعنی ماں جائے نے یہ کہا کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، تو میں نے ان کو امان دی ہوئی ہے۔ تو آپ پہلے سے فرماتے جس کو آپ نے امان دی اس کو ہم نے امان دے دی۔ امان یہ ہوتا ہے نا کوئی کافر ہے کوئی بھی ہے، اس وقت اگر کوئی مسلمان اس کو امان دے بھائی تو میرے انڈر ہے، تجھے کوئی نہیں کہے گا پورے شہر میں، ٹھیک ہے نا، اگر تیرے سے کوئی بدتمیزی کرے یا تجھے کچھ کہے تو میں اس کا ذمہ وار ہوں، تو اسے امان کہتے تھے۔ اس وقت بڑے بڑے سردار یا بڑے لوگ امان دیتے تھے کسی آدمی کو، کیونکہ یہ مکہ فتح ہو گیا تھا تو چن کے مارا جا رہا تھا کافروں کو، خاص طور پر گستاخوں کو۔ تو آپ علیہ السلام 4 بندے اگر تمہیں خانہ کعبہ میں نظر آئیں اور غلاف کعبہ کے اندر بھی گھس جائے تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کو مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر آج میں نے ویڈیو بنائی ہے مرتد کی قتل، مرتد کا حکم، اس کو مارنے کا حکم، علی نواز آن لائن چینل پر میں نے نا شام کو ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں یہ حدیث بیان کی ہے میں نے کہ وہ کون سے مطلب 4 آدمیوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ خیر یہ آئی تھی تو یہ حکم، پھر آپ علیہ السلام چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ 360، ان کے جو اعضاء کے جو پورے ہیں یا جوڑ ہیں 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ پر صدقہ ہے، لیکن جو تسبیح پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا کہنا صدقہ ہے، تکبیر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع صدقہ ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے کافی کیا ہو جاتا ہے 2 رکعت چاشت کی، جس نے 2 رکعت چاشت کی پڑھ لی اس نے اپنے پورے جسم کا صدقہ دے دیا۔ تو بہترین عمل ہے کہ ہم جو ہے وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں کم سے کم، تو ہمارے دن کے پورے جسم کا کیا نکل جاتا ہے، وہ صدقہ نکل جاتا ہے۔ اور رزق میں بڑی برکت آتی ہے اس میں، ایک یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو تو وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے صحابی، گھر آتے تھے اور اپنے بچیوں کو کہتے تھے بیٹا سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اور یہ مجرب ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھے گا انشاءاللہ اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، برکت ہی برکت رہے گی۔ تو ہم اس کو معمول میں لائیں، ہم پڑھ لیں یا گھر میں اپنے بیٹے سے کہیں، بیٹی سے کہیں، یا ماں ہے، بہن ہے، زوجہ ہے، ان میں سے کسی کو کہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ایک گھر میں پڑھ لے سورہ واقعہ، تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی تو سکون ہوگا نا۔ پہلے تو گھر کا معاملہ بہتر ہونا، ٹھیک ہے، جب گھر میں معاملات بہتر ہوں گے تو پھر بندہ باہر کے معاملات بھی دیکھے گا، کوئی ترقی سوچے گا، کوئی اور بندہ ذہن میں جائے گا۔ اگر پیٹ ہی خالی ہے تو پھر کیا وہ تبلیغ کرے اور کیا گھر کیا مطلب سارا کچھ کرے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی مفتی صاحب میرا بھی سوال ہے۔ جی جی مفتی صاحب کیا اشراق اور چاشت ہم ملا کے اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جی۔ اور مفتی صاحب نا ہماری لائٹ چلی جاتی ہے مفتی صاحب 9:30 بجے، تو کلاس لینی ہوتی، کل کی آپ وہ سینڈ کر دیجئے گا۔ ہاں میں اس وقت سے اب آخری باب ہے ہمارا، لیکن اس میں جو پہلی حدیث ہے بڑی مزیدار حدیث ہے، وہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ویسے تو میں نے یہاں آج اینڈ کرنا تھا، لیکن یہ پہلی جو حدیث ہے نا وہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔
تو وہ اس لیے اس باب کو ہم جلدی مکمل کر لیں گے. یہ ذرا دیکھیے گا. یہ کون سا باب ہے؟ نہیں وہ اور ہے میرے خیال میں، جو میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں باب. ٹھیک چلے اس باب کو مکمل کر لیتے، وہ پھر اگلے اس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. نہیں وہ اور باب ہے جو میں سمجھ رہا تھا. خیر اچھا، یہ چلو اس باب کو مکمل کر لیتے. وہ یہ کہ فجر کی 2 سنتیں، نبی علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں فجر کی 2 سنتیں جو ہے مستحب، اور اس پر اس کی جو ہے فضیلت، اس پر اس کی محافظت. ٹھیک ہے نا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مؤذن اذان دے کے خاموش ہوتا تھا، آپ علیہ السلام 2 رکعتیں فجر صبح کی پڑھتے تھے اور بہت خفیف پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، فجر کی 2 رکعتیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتين خفیفتين. تو آپ علیہ السلام فجر کی 2 رکعتیں مختصر پڑھتے تھے، کیونکہ ساری رات عبادت کرتے تھے. فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے اب تھوڑا سا آرام فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کان یصلی رکعتین بین النداء والاقامہ. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام اذان اور اقامت کے درمیان آپ علیہ السلام 2 رکعتیں فجر کی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اتنی مطلب آپ اس میں خفیف پڑھتے تھے کہ ہم سمجھتی تھی کہ شاید آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. بہت خفیف 2 رکعت فجر کی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی فضیلت وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. 2 رکعتیں، اتنی اس کی کیا ہے فضیلت ہے. ٹھیک ہے، دنیا و ما فیہا یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے مجھے زیادہ 2 فجر کی 2 رکعتیں ہیں. اور آپ علیہ السلام سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اس میں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. چلے وہ میں جو حدیث 4 آتا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سنتیں جو 12 سنتیں اس سے متعلق جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، فرمایا جو من صلی اثنتی عشرۃ رکعتن، جو 12 رکعتیں پڑھے گا نا دن میں، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. یہ حدیث حضرت ام حبیبہ روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا نا تو وہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. وہ آگے اس کی تفصیل ہے کہ 12 رکعتیں کون سی ہیں. 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد. اچھا، جو مزے کی بات وہ یہ ہے، حضرت ام حبیبہ کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا نا تو میں نے کبھی بھی یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا 2 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں پڑھے گا دن رات میں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، میں نے یہ 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. اچھا، آگے جو حضرت ام حبیبہ کا جو شاگرد ہے امبسا، وہ کہتے ہیں جب میں نے ام حبیبہ سے یہ سنا نا یہ حدیث، فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، جب یہ روایت میں نے ام حبیبہ سے سنی ہے نا میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. پھر ان کے شاگرد امبسا کے عمر بن اوس کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من امبسا، میں اپنے استاد امبسا سے جب یہ حدیث سنی ہے نا تو میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. پھر ان کے شاگرد امبسا کا شاگرد نعمان بن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر بن عاص، میں اپنے استاد عمر بن عاص سے جب یہ روایت سنی ہے نا میں نے کبھی ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. سارے راوی یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا ہے کیونکہ اس کے لیے جنت میں کیا بنایا جائے گا، گھر بنایا جائے گا. تو یہ جو میں آپ کو خاص طور پر سنانا چاہ رہا تھا، تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تبارک آسانی عطا فرمائے. تو 12 رکعتیں کون سی ہے؟ میں نے جیسے بتایا